کس کس کا دل کرتا ہے اللہ سے ملنے کو؟ تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 107 کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ نوٹ کریں گے اس لفظ کو کہ وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ آپ پتہ کہ نزل کس کو کہتے ہیں؟ پہلا کھانا جو مہمان کے آنے پہ پکایا جائے، منزل لفظ بھی اسی سے ہے۔ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلا کھانا اچھا کھلانا بھی چاہیے، حکم بھی ہے۔ 3 دن کے بعد اس کو اپنے گھر کے کھانے میں ڈالو، مہمانی صرف 3 دن کی ہوتی ہے۔ تو جنت الفردوس میں داخلہ بہترین اعمال کا منتظر۔ اللہ انتظار کر رہے آپ کے لیے جنت سجا کر، آپ اچھے اچھے کام کرتے جائیے، فیتھ ان ایکشن کے اعمال پہ عمل کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنتیں دے گا۔ کیا سیکھا؟ غلط نیتوں سے کیے ہوئے اچھے کام فائدہ نہیں دیں گے، اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنا ہے۔ غلط کاموں میں لگی ہوئی کوششیں کل اکارت ہو جائیں گی۔ نیکیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا ہے۔ دیکھیے مین میڈ نیکیاں نہیں چلیں گی۔ ایک بچہ اسکول جائے اور پیپر دے کر آئے اور وہاں پوچھے کیسا ہوا، کہے گا بہت اچھا ہوا۔ پوچھے گی اچھا پیپر آسان تھا، کہہ رہا بہت مشکل تھا، مجھے تو پسند ہی نہیں آیا۔ پھر ماں کا دل بیٹھے گا، پھر کیا کیا تم نے؟ میں نے پھر وہاں بیٹھ کر پہلے کویشچن پیپر بنایا، جو جو سوال مجھے اچھے لگتے تھے میں نے وہ لکھے، پھر میں نے ان کے اچھے اچھے جواب دیے۔ ماں کی شوگر لو ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ آپ کو مجھے کویشچن پیپر بنانے کے لیے نہیں، ہمیں اللہ کی بات کو ماننے کے لیے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اسی پہ جمے رہیں۔ دیکھیے کہ اللہ کو ماننا اور اس کی بات کو ماننا خود کو جنت کی لائنوں میں، جنت کی لسٹوں میں لگانا ہے۔ جب آپ کے سامنے حق ہے اس کو قبول کیجئے، سچ ہے اس کو قبول کیجئے۔ ہر صورت آپ کے پاس حکمتوں کے موتی لٹا رہی ہے، عمل کیجئے۔ ہر بات کو سن کے کہ جی اللہ تعالیٰ میں مانوں گی، مجھے اخسرین اعمال میں شامل نہیں ہونا۔ آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل کا نتیجہ کبھی عزت کی صورت میں ملتا ہے، کبھی دولت کی صورت میں ملتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا کوئی کام اس کو بگڑتا ہوا دکھتا ہی نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، حالانکہ یہ نادانی ہے۔ اللہ کے نظر میں اصل کامیابی کا معیار آخرت ہے۔ اس دنیا کی ترقی کو یہ سوچنا کہ ہم بہت کامیاب ہیں اور آخرت کے بارے میں سوچنا نہ، یہ آپ کیسے سوچ لے کہ اپنے آپ کو ناکام کرنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنی نشانیاں دی ہیں، لیکن یہ صرف ان کو دکھتی ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں پیغام دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ان ایکشن، آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرنی ہے، کام کر قربانیاں دینی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ دوسری زبان میں ایسے ہے کہ چھپی ہوئی جنت کی خاطر نظر آنے والی جنت کو چھوڑنا ہے۔ پر ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہماری جنت دنیا، ہماری جنت ہمارے گھر، ہماری جنت ہماری گاڑیاں، ہمارے بچے، ہم سب کچھ اس دنیا میں لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ مشکل ترین امتحان جس سے کامیاب ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ جو لوگ اس معرفت اور کام کے ساتھ، سوچ کے ساتھ دنیا گزاریں کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے، چاہے میری دنیا جنت بنے یا جہنم کا نمونہ بن جائے، ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اور وہ رب جس کی باتیں لکھنے کے لیے درخت بھی نہ کافی، سمندر بھی نہ کافی، بتائیے میں اور آپ اس تھوڑے سے وقت میں اس کی کیا بڑائی کر سکتے ہیں؟